بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے کئی ایک اس کے پہلو ہیں۔ ہم عربی زبان کو قرآن حکیم کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو عربی زبان کا کلوکیل ہے، روزمرہ جو اس وقت عرب دنیا میں بولا جاتا ہے، ان کے لہجات ہیں، لغات ہیں، وہ ہمارا مقصد اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم عربی زبان کو قرآن حکیم کے حوالے سے فہم قرآن میں یعنی اپنا ایک خاص درجہ یا مقام حاصل کرنے کے لیے ہم عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان قواعد، لغات، جو کچھ ہے، اس لیے کہ فہم قرآن میں ہمارے لیے آسانی پیدا، اور یہ آسانی اس لیے پیدا کرنا ضروری ہے رفقا محترم کہ عربی زبان سیکھے بغیر کتاب اللہ کے ساتھ جو براہ راست تمسک ہے، براہ راست کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ یعنی عربی زبان کے بغیر کتاب اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیشہ ثانوی ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مترجم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو ہم اپنا یعنی مبنی یا اساس بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے فہم اور بصیرت پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ فہم یا بصیرت براہ راست کتاب اللہ کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ تو عربی زبان کا جاننا اس لیے کہ براہ راست ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، براہ راست اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تمسک ہو، اس لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا عربی زبان کا یہ علم وسیع ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ کتاب اللہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھنا ہے، اس کا تمسک ہے، اس کے بین السطور میں جھانکنا ہے، اس کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب ہم عربی زبان کے رفقا محترم، وہ یہ عربی زبان جو ہے اس کی ایک خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام الہی کا حامل بن، کلام الہی کے لیے محمل ہے، کلام الہی اس میں نزول پذیر ہوا۔ اس کا ایک بہت بڑا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کسی بھی اسم کے لیے وائی آف اٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، جبکہ دوسری زبانوں میں یہ بات آپ کو نہیں ملی۔ میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، مثلا اگر ہم اپنی زبان میں ایک لفظ کو گھر کہتے ہیں، گھر ہے، انگریزی میں اسے ہوم یا ہاؤس کہتے ہیں، یا ایک چیز مثلا درخت ہے ہمارے پاس جسے ٹری کہتے ہیں، تو اگر کوئی ہم سے پوچھے بھئی تم گھر کو گھر کیوں کہتے ہو، درخت کو درخت کیوں کہتے ہو، تو اس کیوں کے لیے سوائے اس کے کہ ہم کہیں بھی اہل زبان اس چیز کو گھر کہتے ہیں، اہل زبان اس کو درخت کہتے ہیں، ہم بھی درخت کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ مثلا گھر کو عربی میں دیکھیں گے تو اس کو بیت کہتے ہیں، بیتن، اور درخت کو شجر۔ اب بیت عربی زبان میں کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں پر امن اور سلامتی کے ساتھ رات گزاری جائے۔ بیت المبیت، وہ جگہ جہاں امن کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، سکھ چین کے ساتھ آپ رات گزارے، تو گویا دن کو تو آپ کہیں بھی ادھر ادھر بیٹھ جائیں، لیکن رات کے وقت آپ کے لیے جو امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، جہاں پر وہ پرووائڈ ہو، مہیا ہو، وہ بیت۔ دوسرے لفظوں میں اگر بیت تو ہو ہمارا جسے گھر کہتے ہیں، لیکن نہ وہاں سکون ہو، نہ آرام ہو، نہ راحت ہو، تو وہ گھر تو ہوگا لیکن بیت نہیں ہوگا عربی زبان میں۔ تو یعنی اب بیت کیا ہے، اس میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی عربی زبان میں بات ہے، یہ بھی تو بیتن و بیتوتتن آئے گا، اس میں یہ مفہوم اس لفظ کے اندر رکھ دیا گیا، اور جب بھی یہ لفظ پھیلے گا تو اس کا بنیادی معنی اس کے اندر موجود رہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا بنیادی معنی، اس کو سرکل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ بنیادی معنی جو ہے مفت ایک دائرے کے اندر گھومتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کا اردو زبان میں، مثلا ایک لفظ گولی ہے ہمارے پاس۔ اب یہ گولی جو ہے
اس کے اندر بنیادی مفہوم کیا ہے؟ گول ہونا، گولائی، گول ہونا۔ اب یہ گول ہونا جو ہے اس کا بنیادی معنی ہے گولی کا۔ اب یہ گولی جو ہے یہ کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، کھیلنے والی بھی ہو سکتی ہے، بندوق کی گولی بھی ہو سکتی ہے جی، دوائی کی۔ اب یہ گول ہونے کے ناطے سے گول ہے، گولی ہے، لیکن آگے پھر اس کے شیپس ہے۔ اب ہم جب کوئی باپ جو ہے اس سے اس کا بچہ کہتا ہے کہ ابو مجھے گولی لا دے، تو اب یہ باپ اور بیٹے کا جو ریلیشن شپ ہے یہ گولی کے مفہوم کو متعین کرتا ہے کہ یہاں بندوق کی گولی مراد نہیں ہے، درزی کی دھاگے کی گولی مراد نہیں ہے۔ یعنی گولی کے لفظ سے باپ اور بیٹے کا تعلق جو ہے وہ مٹھائی اور کھانے کی چیز کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اور جب مثلا فوجی اپنے یعنی میجر سے یا اپنے افسر سے کہے صاحب گولیاں ختم، تو وہاں مٹھائی کی گولی مراد نہیں ہوتی، لفظ وہی گولی اور گولیاں، لیکن وہاں پر اس کا مفہوم متعین ہے۔ اور اسی طرح درزی سے اس کا شاگرد یا شاگرد درزی سے کہتا ہے گولی ختم، تو وہاں دھاگے کی گولی مراد ہوگی۔ بالکل یہی کیفیت رفتار محترم عربی زبان میں بھی ہے، اور عربی زبان میں اور قرآن پاک میں بھی ایک لفظ جو ہے اس کے مختلف شیڈز ہیں۔ ہر شیڈ اپنے ظرف کے اندر، محل کے اندر اس کا ایک تعین ہوتا ہے، اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے مفہوم کو متعین کرتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اس کے محامل جو ہیں یعنی اس کے اطلاقات جو ہیں بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سیاق و سباق میں اس کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے اور وہی اصل ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی زبان میں کہیں دھوکہ نہیں کھاتے کیونکہ ہم اس کے سیاق و سباق کو خود جانتے ہیں اور ماحول ہمارا ہمارے ساتھ سازگاری کے اصول پہ قائم ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان کا ایک بنیادی معنی یہ ہوا کہ اس میں ہر لفظ اپنے معنی کو، مفہوم کو بتانے میں خود مکتفی ہے، کسی بیرونی سہارے کا محتاج ہے۔ اور یہ کہ بنیادی معنی اور وہ بنیادی معنی جس دائرے میں گردش کرتا ہے، ان دونوں کے مابین ایک منطقی ریلیشن شپ ہے، منطقی تعلق ہے۔ اس منطقی تعلق کو ہم سمجھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم حوالہ دیکھ لیں، یعنی ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، سیاق و سباق دیکھ لیں۔ تو ایک تو آپ مثلا بیت کے حوالے سے تو یہ بات ٹھہری، اب اس کے بعد مثلا درخت ہے تو اس کو عربی زبان میں مثلا شجر۔ اب شاجرہ جو ہے، شاجرہ جس سے شجر ہے، اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کا نیوکلس، اس سے وہ جڑ سے، بنیاد سے وہ چیز پھوٹے اور پھر وہ پھیل جائے، یہ پھیلتی چلی گئی، یہ شجر ہے۔ اب یہ شجر جو ہے اگر آپ باٹنی میں دیکھیں گے تو یہ نباتات کا عمل ہے، اور اگر انسانی تعلقات میں دیکھیں تو قرآن نے 4:65 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب یہی شجر یعنی علم و اس میں بھی استعمال ہوا، اور یہی شجر کا لفظ جو ہے وہ انسانی تعلقات میں جھگڑے کے لیے استعمال ہوا۔ شاجر القوم، تشاجر القوم، یعنی قوم کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جانا، یعنی ایک بون آف کنٹینشن، وجہ نزاع، اور وجہ نزاع پھوٹی اور وہ پھیلتی چلی گئی اور اس نے قواعد کو، عشائر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو میری مراد یہ تھی کہ عربی زبان میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سائنٹیفک زبان بنانے کا باعث بنی ہے۔ ایک تو اس کا وائی آف اٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا بنیادی معنی، اور اس بنیادی معنی کا یا معنی کا ایک سرکل کے اندر گردش کرنا، اور ہر جگہ اپنی مرکزیت کا قائم رکھنا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی وہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو ایک لفظ مثلا علم ہے ہمارے پاس، تو علم کیا ہے؟ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ علم کا لفظ جو ہے رفقائے محترم، یہ اپنی 256 شیز جو ہے وہ علم ہی آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یعنی علم کا لفظ، ضرب کا لفظ، ایسے آپ کو قواعد بتا دیے جائیں گے، یعنی پیٹرن بتا دیے جائیں گے، کالم بتا دیے جائیں گے کہ ان کالم کے اندر، قواعد کے اندر، قوانین کے اندر رہتے ہوئے
آپ خود وہ چیز قائم کریں گے. یعنی آپ کو اہل زبان کا اس معنی میں محتاج نہیں رہنا پڑے گا، بلکہ آپ کے پاس وہ ڈائیاں آ جائیں گی. ان ڈائیوں کے مطابق آپ الفاظ کو خود کے قیاس، استنباط، استخراج، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور آپ خود الفاظ سے الفاظ بناتے چلے جائیں گے. تو اس بنیادی تمہید کے بعد اب ہم اصل کی طرف آتے ہیں. تو عربی زبان میں رفقائے محترم بات چلتی ہے لفظ سے. لفظ جو ہے رفقائے محترم، اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو باہر پھینکنا، جسے انگریزی میں اٹر کہتے ہیں، UTTER، اٹر، اٹرینسز، ہر وہ چیز جو باہر نکلے. اب اس میں یہ ہے دراصل وائسز، آوازیں، آواز ہے، آواز جو باہر نکل رہی ہے. اب اس آواز کو جو چیز میننگ فل بناتی ہے وہ ہمارا اور اس لفظ کا باہمی تعلق، ہم اس کو جانتے. آپ ریڈیو سنیں، وہ زبانیں جو ہم نہیں جانتے ان کی حیثیت ہمارے لیے بے ہنگم آوازیں، یعنی وہ موسیقی لگی ہوئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، یا بڑا ایسا یعنی بڑے اچھے الفاظ جو جانتے ہیں زبان لیکن ہم نہیں جانتے، ہمارے وہ بے ہنگم آوازیں. تو لفظ کا بنیادی معنی ہے ہر وہ چیز جسے باہر پھینکا جائے، باہر نکالا جائے. تو لفظ جو ہے رفقائے محترم عربی زبان میں وہ تمام آوازیں ہیں جو انسان باہر نکالتا ہے. اب یہ جو الفاظ یعنی آوازیں جو انسان اپنی زبان سے باہر پھینکتا ہے، باہر نکالتا ہے، یہ تو ہے لفظ. اس میں تمام مثلا زید، علم، اللہ، رسول، جتنے بھی الفاظ ہیں یہ تمام آوازیں، لفظ. اب یہ لفظ جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں رفقائے محترم، یہ یا تو مفرد ہوں گے، یعنی سنگولر جسے کہتے ہیں ایک، جس طرح مثلا کتاب، یعنی صرف ایک لفظ، اور یا یہ ایک سے زیادہ جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک مفرد کی بجائے دو یا تین ہوں گے. تو دو یا تین ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب، یعنی لفظ یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. یعنی یا تو سنگولر ہوگا جس طرح کتاب، یا مثلا ہوگا خالد کی کتاب. اب اس میں خالد کی کتاب، یہ تین آوازیں جو خالد کی آواز، کی آواز، کتاب کی آواز، ایک کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے. تو پہلی صورت ہے یہ مفرد ہے اور دوسری صورت جو ہے مرکب. اب یہ جو مفرد لفظ ہے ہمارے سامنے، یہ کتاب الفرد، تو یہ جو عربی زبان میں ہر لفظ جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. حرکت سے مراد ہے یعنی اس کے اوپر یا تو پیش ہوگی، ایک یا دو پیشیں ہوں گی، ایک زبر یا دو زبر، ایک زیر یا دو زیر، یا ایک اور ہے اسے ہم جزم کہتے ہیں، مثلا زیدن، زیدن. اب یہ زا جو ہے اس پہ مثلا زبر ہے، اور یہ جو ہے نا زید، یہ جو آٹھا سا ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں، زیدن، زیدن. اور یہ دن دال، اس کے اوپر دو پیش ہے. یا مثلا المسلم، المسلم، اب یہاں پر ایک پیش ہے، المسلم. تو یہ زیدن اور المسلم. تو یہ جو حرکت ہے رفقائے محترم، اس کے بغیر تو کوئی لفظ چال ہی نہیں سکتا عربی زبان. اور عربی زبان کیا خود ہمارے اپنی، یعنی آپ اردو میں آپ مثلا دیکھیں، ہم کہتے ہیں مثلا دائیں ہاتھ، اور پھر ہم کہتے ہیں دائیں طرف. تب شیپ جو ہے دائیں ہاتھ اور دائیں طرف. تو اب یہ نہ صرف آواز ہے بلکہ آواز کے اندر حرکات بھی ہیں. آنکھ، اس کی بھی اپنی ایک پوری آواز ہے،
اور اس کی زیر زبر پیش موجود ہے، ہم لکھ نہیں رہے. تو دائیں اور دائیں دونوں شیپ میں ایک ہے، اور صوت میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق ہے تذکیر و تانیث کا، اپنی نہیں بلکہ اس لفظ کی جو بعد میں آ رہا ہے. تو میری مراد ہے حرکت کے بغیر کوئی لفظ عربی زبان میں متصور نہیں ہو سکتا. حرکت. اب یہ جو حرکت اور رفع ہے وہ جس طرح میں نے مثال دی زیدون اور المسلم، تو یہ جو حرکت ہے یہ دو حوالوں سے عربی زبان میں استعمال ہوگی، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، فقہ میں بھی، جہاں بھی ہم جائیں گے حرکت دو حوالوں سے استعمال میں آئے گی ہمارے سامنے. حرکت یا تو حرکت حروف کے ذریعے ظاہر ہوگی، حرکت بالحروف اسے کہتے ہیں، اور یا یہ حرکت بالحروف نہیں ہوگی بلکہ یہ حرکت جو ہے یہ زبر، زیر اور پیش یہ اس طرح ظاہر ہوگی جسے حرکات کہتے ہیں. اب اس میں مثلا کہیں آپ یوں استعمال کرتے ہیں مثلا مسلمون، مسلمون، تو یہ جو واو نون ہے نا، اونا یہ بھی ایک حرکت ہے. مسلمون، اونا، آنے، اینے، اینا، یہ حرکت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرکت بالحروف، یعنی واو، الف، یا، حروف علت بھی انہیں کہتے ہیں. تو صرف اس وقت تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ حرکت بعض اوقات حروف کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور حروف سے مراد ہماری ہے واو، الف، یہ، اونا، اینا، آنے، اینے وغیرہ. اور زیادہ تر حرکات ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوتی ہیں زبر، زبر یعنی پیش، یہ پیش، اس کو عربی زبان میں رفع کہتے ہیں، رفع یا رفع. اور جس کے اوپر یہ ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع، مرفوع، اور اس کی جمع ہے مرفوعات، مرفوعات، رفع والا. جس طرح ہم کہیں مثلا المسلم، المسلم، یہ حرکت سے مراد گرامر میں عربی زبان میں آخر حرف کی حرکت ہوتی ہے. یہ میم کی حرکت اصل ہے جو چینجیبل ہے، یہ پہلی حرکت زیر بحث بھی ہے. یہ جو میم کے اوپر پیش ہے رفع محترم، اس کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ المسلم جو ہے یہ مرفوع ہے. مرفوع کا معنی ہے رفع والا، خواہ وہ رفع ایک ہو اس طرح ہو یا تنوین کی شکل میں ہو، یعنی دو ہو جائے. یہ تنوین بھی نوٹ کر رہے ہیں. تنوین کیا ہے عربی زبان میں؟ تنوین، تنوین کا معنی ہے رفع محترم غنہ، یعنی ناک میں گنگنا، ناک میں نون کا پیدا کرنا. یہ جب بھی آپ کسی لفظ کو یوں پڑھیں گے مثلا کتابن، یا دو زبریں ڈال دیں یا دو زیریں ڈال دیں، یہ جب بھی آپ اس کو کلی کل کے طور پر پروناؤنس کریں گے تو یہ ایک نون کی آواز پہ مثلا اس کو پڑھیں گے تو یوں بنے گا یہ کتابن، کتابن. یہ جو بن، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے غنہ، نون غنہ، یہ جو ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو یہ پیدا ہوتی ہے دو پیشوں کی شکل میں، دو زبروں کی شکل میں، دو زیروں کی شکل میں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ تنوین جہاں کہیں آئے گی وہ ہمیشہ اسم ہوگا، یعنی تنوین علامت ہے اسم، ابھی آگے آ جائے گا. تو تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش، مثلا کتابن، 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 اور ایک پیش ہو تو یہ المسلم. تو جس پر ایک پیش ہو یا دو پیشے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. اور جب بہت سے ہوں تو اس کی جمع ہے مرفوعات. اور اس کے بارے میں لکھ لیں کہ عربی زبان میں کل مرفوعات 8 ہیں، یعنی کل 8 حالتیں ہیں عربی زبان میں کہ جہاں پر آپ کو ایک یا دو پیشے ملے گی. وہ جو 8 حالتیں ہیں وہ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، یعنی جتنے بھی علوم عربیہ ہیں
قدیم جدید، وہ ان 8 حالتوں سے نکل نہیں سکتے۔ جب کبھی بھی کسی اسم پر آپ کو 1 یا 2 پیشے ملے وہ مرفوع کہلائے گا، اور یہ رفع کی حالتیں 8 حالتوں سے زائد ہیں، یعنی کل مرفوعات عربی زبان میں 8 ہیں۔ اور اس کے بعد رفع محترم جو زبر ہے، جس طرح مثلا المسلمہ ہم کہیں یا مسلمان کہیں، زبر، اس کو عربی زبان میں نصب کہتے ہیں، نون صاد بے، نصب بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آگے میں بتاؤں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور جس کے اوپر یہ زبر، جس طرح مسلم میم کی زبر ہے، 2 ہے مسلمان، اس کو منصوب کہتے ہیں، میم نون صاد واو بے منصوب، اور جمع ہوگی تو منصوبات۔ اور یہ کل منصوبات عربی زبان میں 12 ہیں، یعنی کل 12 حالتیں ہیں قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، ہر جگہ کہ جن کے حوالے سے عربی زبان میں کسی اسم پر زبر ہے، ایک یہ تو ہے منصوبات، کل 12 ہے۔ اور اس کے بعد ایک حرکت ہے رفع محترم جسے ہم زیر کہتے ہیں، زیر، اس کو عربی زبان میں جر کہتے ہیں، جرون، اور جس کے نیچے یہ زیر ہو اسے مجرور کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی مجرورات، جس طرح مثلا المسلم یا مسلمین۔ یہ جو المسلم یا مسلمین ہے، اس کو ہم کہیں گے مجرور، زیر والا، اور کل مجرورات 2 ہیں۔ پس عربی زبان کا جو بنیادی سٹرکچر ہے رفع محترم، وہ میرے نزدیک ان 22 چیزوں میں مقید ہے، یعنی 8، 12 اور 2۔ یہ 22 چیزیں ہیں رفع محترم، جن کو آپ 22 گھنٹوں میں سیکھ لیں، 22 دنوں میں سیکھ لیں، 22 ہفتوں میں سیکھ لیں، 22 سالوں میں سیکھ لیں۔ تمام جو عربی زبان کی گرامر ہے وہ میرے نزدیک ان 22 کے اندر مقید ہے بس، یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مرفوعات 8، منصوبات 12، مجرورات 2، ان کا مجموعہ ہے ہمارے لیے یہ 22۔ تو کل عربی زبان ان 22 اسباب پر مشتمل ہوگی، اور یہ ہوگا ہمارا درجہ اول، فرسٹ سٹیج۔ اور اس کے ساتھ اس کا کمپلیمنٹری جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ فعل کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی کل 22 چیزیں ہیں۔ اس طرح ناؤن اور فعل، اسم اور فعل، کل 44 اسباب پر مشتمل ہے رفع محترم عربی زبان کی گرامر۔ ابھی میں اس کا دوسرا جو ہے اس کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم چلتے ہیں لفظ سے۔ لفظ میں نے بتایا کہ لفظ ہے بامعنی آواز، بے معنی عربی زبان میں ہے، بامعنی آواز جو ہے یعنی ہر وہ آواز جو اپنا معنی رکھتی ہو، اپنے اندر معنویت رکھتی ہو، اور وہ معنویت کنوے کرنے میں دوسرے کی محتاج نہ ہو، اس کو عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں۔ مثلا خالد، یہ ایک نام ہے جو اپنی یعنی پراپر ناؤن ہونا یا علم ہونا اس کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا ذہبہ، وہ چلا گیا، فاتحہ، اس نے کھولا، یہ ایک آواز ہے بامعنی۔ اور اسی طرح مثلا الہ، کی طرف، علا، پر۔ اب یہ جو آوازیں رفع محترم، خالد یا کتاب، اللہ، رسول، یہ آواز اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے، معنویت ہے، اور وہ معنویت کنوے کرنے میں کسی کی محتاج۔ اسی طرح ذہبہ، فتح، کسرا، نصرا، یہ بھی اپنا معنی خود رکھتا ہے اور بتا رہا ہے کیا ہے۔ اور اسی طرح
علا اور الا، کی طرف اور پر، یہ بھی اپنا معنی رکھتا ہے۔ اب ان تینوں میں جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اپنا معنی بھی رکھتا ہو، اپنا معنی تو رکھتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں، معنویت کو ادا کرنے میں، وہ کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہے یا محتاج نہیں۔ مثلا جب آپ پر کا لفظ بولیں گے، پر، تو یہ پر ہمیشہ کسی چیز پر ہوگا، مثلا زمین پر، آسمان پر، کتاب پر، فرش پر۔ مجرد پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یعنی پر کے اندر معنویت ہے، لیکن اس معنویت کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ کسی اور کے سہارے ہوگا۔ تو یہ جو اس کی حاجت مندی ہے، ضرورت دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا ہے، اس لیے اس کو ہم کنارے پر رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف۔ حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، یعنی اس کو تو فی الحال کنارے پر رکھ، یعنی ہر وہ لفظ جو اپنی معنویت رکھتا ہو، میننگ فل ہو، لیکن اس میننگ فل ہونے کے باوجود وہ اس کو دوسرے تک اپنی معنویت پہنچانے میں محتاج ہے، تو اس کی حاجت مندی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرف۔ حرف کا معنی کنارہ، فی الحال اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کنارے پر۔ لہذا ایک لفظ کی قسم ہوگی ہمارے پاس حرف۔ اب اس کے بعد لفظ کی ایک اور قسم ہے رتبہ محترم، وہ یہ کہ معنویت بھی اس میں ہو، میننگ فل ہو۔ میننگ فل ہونے کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم، زمانیت ہے یا نہیں، یعنی اس لفظ کا معنی بھی اس کے اندر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زمانیت ہے یا نہیں۔ اگر وہ ریلیٹڈ ود ٹائم ہو، اگر ٹائم لازم اس کے اندر پایا جائے، وقت کا لازم اس کے اندر جو ہے نا احساس ہو، تو وہ فعل ہوتا ہے، فعل ہوگا۔ اور اگر ٹائم کے شعور اور احساس سے عبر ہو، زمان کی وہاں تک رسائی نہ ہو، تو وہ چیز اسم کہلاتی۔ اسم کا معنی سماع اسم بلند ہو۔ تو یعنی اگر وہ لفظ معنویت بھی رکھتا ہو اور بیان یا ابو ٹائم ہو، ہر زمان میں اس کا اپنا مصداق رہے، وہ ہوتا ہے اسم۔ اور اگر وہ ریلیٹیو ٹائم ہو تو وہ ہوتا ہے فعل۔ اب دیکھیے، مثلا جب ہم کسی کو خالد کہتے ہیں تو خالد کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آج وہ خالد ہے اور کل وہ خالد کی جگہ زید یا بکر ہو جائے گا، پرسوں کوئی اور شعر اس کی ہوگی۔ یعنی خالد جو ہے وہ ہر حال میں خالد ہے۔ قرآن، تو قرآن ہر حال میں قرآن ہے۔ تو اب اس کے برعکس مثلا ذہب فتح، ذہب وہ گیا، یعنی کل، گزشتہ زمانے میں، آج کے حوالے سے نہیں۔ فتح کھولا، کب؟ ماضی میں۔ تو جس لفظ کے اندر رفتہ محترم معنویت ہو، معنویت قدر مشترک ہے اسم اور فعل، یعنی مشترک ہے، کامن ہے اسم اور فعل میں کیا؟ معنویت، میننگ فل ہونا، اور ڈفرینشیٹ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے کس طرح؟ زمانیت سے۔ اگر زمانیت پلس کر دیں، فعل پلس ہو ہی نہ، اس میں شامل ہی نہ ہم کر سکیں، وہ اسم۔ لہذا لفظ لازماً ہمارے پاس تین حوالوں سے ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا۔ فعل۔ اب یہاں ہم پہنچے کہ لفظ جو ہے
وہ 3 شیپ میں ہمارے ساتھ سامنے آئے گا یا 3 قسم کے حوالے سے آئے گا، یعنی اسم فعل حرف۔ اب حرف تو ہم کہہ چکے کہ یہ بھی کنارے پہ رکھ دیا گیا ہے، اس میں تو اپنی معنویت ہے لیکن کنوے کرنے کے لیے محتاج، تو حاجت مندی کی وجہ سے پھر آپ اس کو جس طرح ہم بھی کرتے ہیں کہ ابھی تم ٹھہرو تمہارے بارے میں بعد میں ڈیل کریں گے۔ اب ان کا مسئلہ رہ گیا اسم اور فعل، یعنی برابر کا مقابلہ۔ اب یہاں پر ہم نے جو کہا کہ اسم اور فعل کی پہچان کیا ہے؟ زمانیت، زمانیت کا پلس ہو فعل اور یہ بیانڈ ہو اسم۔ لیکن یہاں ایک مشکل وہ یہ کہ زمانیت محسوس اور مری چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ مثلا الکتاب اور پھر کہا مثلا کاتبہ، تو ہم نے کہا کاتبہ فعل ہے، الکتاب جو ہے یہ ناؤن ہے، کہ وجہ کیا بتائی بھئی اس میں زمانیت ہے اور اس میں زمانیت نہیں ہے۔ لیکن زمانیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے رفقائے محترم جو محسوس اور بڑی طور پر ہماری گرفت میں آئے۔ لہذا سوال ہمارے سامنے یہ اٹھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ اسم اور فعل کے مابین حد فارق زمانیت، لیکن زمانیت ایسی چیز نہیں جو محسوس اور مری ہو، نظر میں آنے والی چیز، تو ہم کیسے پہچانے؟ آپ تو پڑھ لکھ کر یا سہ دراز کی ممارست سے یہ بتا دیتے بھئی یہ الکتاب اسم ہے، کاتبہ فعل ہے، ہم کیسے جائیں؟ ہمارے لیے کیسے یہ اپنا حل ہو؟ لہذا مقتدی کا یہ جو مسئلہ ہے، اگر یہ ہم حل نہ کریں تو اگلا مرحلہ ناممکن ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ لہذا اس مشکل کو مرحلے کو عبور کرنا ہوگا، اور عبور بھی اس طرح کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں محسوس اور مرئی علامات دینی ہوگی جو حد فاصل ہو کس میں؟ اسم اور فعل کے بارے۔ تو اگر ہم اسم اور فعل کے مابین ڈسٹنکشن پیدا کر سکنے والی ٹوکنز یا علامات یا سائنس نہ بتائیں تو عربی زبان کا سیکھنا ناممکن ہے۔ لہذا اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ آ جائے گا کہ اسم اور فعل کی پہچان محسوس اور مری علامات سے کروائیے تاکہ ہم خود پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل۔ اس کے لیے رفقائے محترم میں آپ کو چند ایک علامات بتاتا ہوں، اور ان علامات کو دیکھ کر کتابت کی شکل میں اور سن کر کلمات مسموعہ میں آپ بغیر کسی دوسرے کی مساعدت یا مدد کے از خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ناؤن ہے، اسم ہے اور یہ ورب یا فعل ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں، آپ صرف آپ کے کانوں میں قوت شنوائی ہونا چاہیے اور آنکھوں میں قوت بینائی، بینائی مکتوبات میں اور شنوائی مسموعات میں۔ اگر یہ چیز ہے اور پھر عرض اور نالج ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اب میں آپ کو علامات بتاتا ہوں اور یہیں پہ ہمارا سبق آج کا ختم ہوگا۔ علامات، ان علامات کی بھی نیچر یا نوعیت کو سمجھ لیں کہ ان علامات کی نوعیت یہ ہے کہ اگر یہ علامات موجود ہوں یا معدوم، دو ہی صورتیں، موجود ہوں گی تو وہ اسمیت ہے، یعنی میں جو علامات بتاؤں گا وہ پازیٹو ہے۔ اگر ان علامات کا وجود ہوگا تو یہ علامات انڈیکیٹر ہے، یہ علامات پازیٹیولی مثبت طور پر ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسم ہے۔ ان علامات کا وجود دلالت کرے گا اسمیت پر،
اور اگر یہ علامات نہیں ہوں گی تو یہ دلیل ہے فعلیت. لہذا میں آپ کو جو علامات بتا رہا ہوں وہ دو فنکشن بیک وقت کریں گی. ان کا وجود دلالت کرے گا اسمیت پر، اور ان کا نہ پایا جانا دلالت کرے گا اس بات پر کہ یہ فعل بیک وقت دو کام کریں گے. وجود اسمیت پر دلیل، اور عدم نہ ہونا وجود فعلیت پر دلیل. یعنی ایک بھی علامت دو فنکشن بیک وقت انجام دے. اس کو میں دلالت کہہ رہا ہوں. اب اس میں ایک چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ ہے رفقہ محترم تنوین. تنوین جسے کہتے ہیں نونیشن. یہ جو تنوین ہے رفقہ محترم، یعنی دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں، جہاں کہیں آپ اس کو موجود پر مکتوب ہو، لکھا ہوا ریٹن مٹیریل آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس ریٹن مٹیریل میں آپ دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں پا رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہی کہہ دیں کہ یہ اسم ہے. مثلا جس طرح میں نے مثال دی، کتابن، 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 زیدن، رسول، الہ، الہن، الہن. یعنی یہ جو دو زبر، دو پیش یا دو زبر، اس کو اصطلاح میں، نحات کی اصطلاح میں سے ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین جب بھی ہوگی یہ اسم کی دلیل ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر اسم تنوین والا ہوگا. اسے تعریف بالعکس کہتے ہیں. تعریف بالعکس نہیں ہے، یعنی تنوین کا وجود تو اسمیت کے لیے لازم ہے. جہاں کہیں تنوین ہوگی وہاں اسمیت ہوگی. اسم کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے اوپر لازماً تنوین ہو. لہذا پہلی علامت ہے رفقہ محترم تنوین. تنوین کبھی فعل پر نہیں آئے گی، تنوین کبھی فعل پر نہیں آئے گی. لیکن اس میں استثناء ہم پڑھیں گے دو صورتوں میں، سورہ یوسف میں اور سورہ اقرا میں، سورہ العلق. تو وہاں دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ بھی ایک ضابطہ ہے. تو یہ تنوین ہے رفقہ محترم اسم کی علامت. اسم ہمیشہ جب تنوین کا آئے گی اسم کی دلالت تو کرے گی، اور فعل پہ تنوین نہیں ہوگی. یہ ضابطہ ہے. یعنی ابھی جو ہم نے صحابہ، وہ چلا گیا، ہی وینٹ، فاتحہ، ہی اوپن، تو یہ جب کبھی بھی فعل ہوگا تنوین کے بغیر. اس کے بعد دوسری ایک علامت ہے رفقہ محترم ال. ال، یہ ال جو ہے یہ انگلش کا بی ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل جسے آپ کہتے ہیں. ڈیفینٹ آرٹیکل دی. دی جب بھی آئے گا عربی زبان میں سے ال، ال، اور ال جب بھی آئے گا ہمیشہ ناؤن پر ہے. کبھی ہم اس کو یوں الذهب نہیں ہوگا، الفاتحہ نہیں ہوگا، لیکن الکتاب، الرسول، المدینہ. تو یہ ال جب بھی آئے گا رفقہ محترم یہ اسم کی علامت ہو. جس کسی جگہ پر آپ ال دیکھیں آپ فوراً اس کو سنتے اور دیکھتے کہہ دیں کہ ھذا ھو الاسم، کہ یہ لازماً اسم ہے. لیکن اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ ال اور تنوین ان دونوں کو بیک وقت اکٹھا نہ کریں. یعنی کبھی یوں نہ کریں کہ مثلا الکتاب ہے نا، دا بک means the particular book, the book، خاص کتاب. اب اگر اس کو یوں کر دیں الکتابن، یہ غلط ہو. کیوں؟
اس لیے کہ بی ڈیفینیٹ آرٹیکل اور اے اور این جو ہے انڈیفینیٹ آرٹیکل، یہ بیک وقت پہ جمع ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک ہی وقت میں ایک کتاب دا بک آپ اسے کہیں اور پھر اسی وقت اسے آپ اینی بک کہیں، یہ ناممکن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ الکتاب کو کہیں گے تو الکتاب تنوین ختم کرتے ہیں، تنوین اور ال اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جہاں پر الکتاب اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، اور اس ال کو کہتے ہیں لام تعریف. لام تعریف کا معنی ہے کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے والا، اور جب وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں معرف باللام، یعنی وہ پراپر ناؤن کہ جسے لام لگا کر، لام تعریف لگا کر خاص کیا گیا، پراپر بنایا گیا. تو اس میں ال آتا ہے ہمیشہ، اور یہ پہلے آتا ہے، اور اس کے آنے سے آخر میں تنوین ختم ہو جاتی ہے. تنوین اور ال بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ دوسری چیز، یعنی پہلے تنوین اور پھر ال. اس کے بعد دو اور علامتیں لے لیں. وہ یہ جو رفع محترم تا ہے، یہ تا اور یہ تا، یہ پہلی تا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ. مربوطہ ربط اصل میں کہتے ہیں گٹھڑی کو باندھنا، گٹھڑی کی یہ صورت ہوتی ہے، یعنی ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے اوپر گویا یہ تالا لگا دیا، یہ تا مربوطہ ہے. یہ تائے مربوطہ، چھوٹی تا بھی اسے کہتے ہیں، یہ جہاں بھی آئے گی وہ اسم ہو. مثلا مسلماتن، مسلماتن، کاتباتن، شاہداتن، یہ تا جب بھی آئے گی یہ علامت ہے اس کے اسم ہونے. اور اسی کو جب ہم کھول دیتے ہیں، بند نہ کریں، جہاں سے شروع کیا بس کھولتے ہی گئے، یہ ہے مفتوحہ. مربوطہ تا ہو یا مفتوحہ، دونوں علامت ہے اسم، دونوں علامت ہے اسم. یعنی جب یا یہ تا ہو یا یہ تا، دونوں دلالت کریں گی اس بات پر کہ یہ اسم ہے. مفتوحہ، مفتوحتن. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ان کو دو لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، ایک ہی کافی نہیں؟ دونوں ہی تا ہیں، مفتوحہ یا مربوطہ تو نام ہی الگ ہے نا، تو دونوں کو ایک ہی کر دیتے. تو ایک اس لیے نہیں کیا رفع محترم کہ دونوں کا فنکشن الگ ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے اور یہ کھل گئی ہے، یہ سنگولر کے لیے ہے، واحد کے لیے، اور یہ مفتوحہ ہے بڑی، گویا کہ کئی تا جمع کر لی ہم نے، تو یہ جمع کی علامت. یعنی یہ جو تا ہے مسلمتون مثلا، یہ ایک کے لیے، اور جب اس کو کھول دیا اور یوں کر دیا مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، تو یہ کھل گئی. یہ کھلی ہونے کی وجہ سے، یہ اسپیس کے زیادہ گھیرنے کی وجہ سے یہ جمع بن گئی. تو وہ تا جو ہے وہ مفرد کی علامت، مفرد مؤنث، اور یہ تا جو ہے یہ جمع ہونے کی علامت. یہ تا یا یہ تا ہمیشہ ایک چیز اسم بتائی، پہلی بات. نمبر دو، دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ جنڈر بتائے، جنس. یعنی یہ تا مربوطہ ہو یا مفتوحہ، یہ اسمیت کے ساتھ ساتھ، اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے مؤنث ہونے کا ڈکلریشن ہے کہ یہ تا جہاں بھی آئے گی، مثلا یہ تا یا یہ تا،
ڈبل اس کا فنکشن ہے، اسم بھی، اسمیت، اور مزید برآں یہ مؤنث جنس میں، یعنی مذکر کے ساتھ یہ نہیں آئے گی۔ اگر وہاں ہم دیکھیں گے تو وہاں کوئی مسئلہ اور ہوگا، مثلا طلحہ خلیفہ تو تا تو نظر آ رہی ہے لیکن وہ تانیث کی نہیں ہے، یا مثلا علامہ تو یہ آگے تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس تا کا کچھ اور فنکشن بھی ہے، لیکن یہ فنکشن اساسی ہے، اسمیت کا ہونا اور مؤنث کا ہونا۔